بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، میرا عنوان ہے بچوں کی تربیت آج کے زمانے میں، آج کے فتنے، آج کے حالات۔ آج کے زمانے میں بچوں کی تربیت اگر نہیں کرنا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ بچوں کو ہم اپنی امت کو برباد کرنے کے لیے، اپنے خاندان قبیلے کو برباد کرنے کے لیے، انسانیت کو برباد کرنے کے لیے چھوڑ کے جانا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکیں تو انسانیت کی تباہی اور برباد کے لیے چھوڑ کے جانا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز بہنوں، آج کے دور میں یہ جو لفظ میرے خطبے میں موضوع کے ساتھ لگایا گیا، اس کی وجہ ہے 50 سال پہلے ایک بچے کی تربیت میں اس کے دادا کا بھی دخل ہوتا تھا، اس کی دادی کا بھی دخل ہوتا تھا، اس کے اسکول کا دخل ہوتا تھا۔ آبٹس میں شیام سندر میں جس وقت ملا تھا، وہ تقریباً 75 سال کا انڈیا حیدرآباد کا سب سے بڑا آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا۔ میں باہر سے آیا تھا تو رمضان میں اس کے پاس گیا تھا آنکھیں ٹیسٹ کرانے کے لیے، ابھی بھی ہوگا آبٹس پہ، بہت بڑی عمر کا۔ تو اس نے کہا کہ اردو میں بات کیا، ایسی اردو کے اچھے ہمارے مسلمان بھی نہ کر پائیں، تو کہا کہ یہ آپ کے آنکھوں کے قطرے ہیں، آئی ڈراپس نہیں بول رہا ہے وہ، بالکل فصیح اردو میں، آپ اس کو افطار کے بعد ڈالیے۔ میں نے کہا کہ کیوں اب ڈالوں؟ تو غلط ہے، بولا کہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا صاحب میں نے اسلامیات پڑھی ہیں، ہمارے استاد تھے حسن، اللہ ان کو اچھا رکھے، ہم کو ماں باپ کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، کس کے ساتھ کیسے رہنا سکھایا۔ اس نے کہا کہ میں 1940 آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد پڑھتے تھے ہم لوگ، اور ہمارے پاس اسلامیات کا ایک سبجیکٹ بھی ہوتا۔ تو بہرحال میں نے آپ کو ایک زندہ واقعہ اس لیے سنایا میرے دوست کہ اسکولز بھی بچوں کی تربیت میں حصہ لیتے تھے، رشتہ دار بھی بچوں کی تربیت میں حصہ لیتے تھے، خاندان کے بزرگ اور بستی کے بزرگ لوگ بھی حصہ لیتے تھے۔ ہم کبھی لڑتے تھے، 40 سال پہلے کی بات، گلی میں لڑائی جھگڑا کرتے تو گلی کے کوئی بزرگ آتے تو سب چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے ہم لوگ ڈر کے۔ وہ کوئی ہمارے چچا بھی نہیں تھے، نہ ہمارے والد تھے، نہ ہمارے رشتہ دار تھے، گلی کے بزرگ تھے۔ اور اگر کوئی ایسی ویسی بد اخلاقی کرنا ہوتا شرارت کے طور پہ، تو گلی کے بزرگ لوگ بھی اگر دیکھے تو ڈر جاتے تھے ہم لوگ۔ تو گلی کے بزرگ لوگ بھی تربیت کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کھڑے کے پیشاب کر دیے، کہیں پتھر پھینک دیے، کچھ توڑ دیے، کسی کا گھر میں سے پھل لٹک رہا توڑ لیے، تو گلی کے بزرگ ایک دو تماچا رسید کرتے، نہیں بھی کرے تو گلا پکڑ کے لے کے آتے والد صاحب کے پاس۔ تو دو ان کی طرف سے ہوتے تو ہمارے والد صاحب اور میرے والد صاحب نے ہمارا کلچر، وہ بولتے کہ 2 کیوں لگا، اور 2 لگاؤ اس کو، تو وہ بھی لگاتے، یہ بھی لگاتے۔ میرے دوستوں، وہ بھی مجھے زمانہ یاد ہے جب گھروں میں عورتیں، استادی ماں کے نام سے ہر گلی میں ایک بڑھیا ہوتی، کچھ کم زیادہ، تعلیم کچھ نہیں ہوتی ان کی، لیکن ان کے پاس بچے بڑے ہو گئے، تنہا ہو گئے، بیوہ بھی ہو گئے، گھر میں بیٹھے کیا کریں، تو استادی ماں کیا ہوتی، وہ ہمارے در حقیقت ایک تربیت گاہ ہوتی۔ گلی کے بچے شام میں صبح میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے، گلی کی بچیاں پڑھتی، تو اس میں وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا، آواز بلند نہیں کرنا، خمار ڈالنا، جھک کے چلنا، نگاہیں، یہ سب باتوں کی تربیت ہو جاتی۔
میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، آپ کے بچوں کو اگر میں یہ کہوں کہ جہنم میں ڈال دو، آگ میں ڈالو، جلتی ہوئی آگ میں، تو آپ بولیں گے مولانا پاگل ہو گئے کیا؟ لیکن حقیقت میں ہم وہی کر رہے ہیں آج، ذرا پوش انداز میں، ذرا اسٹائلش انداز میں، ذرا ماڈرن انداز میں، اور ہم کو سکھایا گیا ماڈرن دنیا بول کے۔ اچھا ماڈرن دنیا کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کریں تو پتہ چلے گا کہ 1000-5000 سال پہلے جو بدماشی، جو برائی، جو ظلم جو ہوتا تھا نا، اس کو تھوڑا اسٹائلش بنا کے انگلش میں ماڈرن کلچر، سویلائز کلچر، ویسٹرن کلچر، اٹ از دا ماڈرنزم بولے تو ہم لوگ متاثر ہو گئے۔ حالانکہ ننگے پھرنا یونان، گریس 5000 سال پہلے تھا، اور وہ شہروں کے شہر تباہ ہو گئے، آج بھی موجود ہے، اس کی ہیریٹیج سب موجود ہے آج۔ جل گئے وہ لوگ، بے حیائی کرتے تھے وہ لوگ۔ گریس میں 5000 سال پہلے ہوموسیکشوالٹی وغیرہ کامن تھی، لوط علیہ السلام کے قصے معلوم ہے۔ یہ سب چیزوں کو ان لوگوں نے کہا کہ ماڈرنزم، یہ ماڈرن زمانہ ہے تو ہماری قوم دنیا اس کو قبول کر لے دی، حالانکہ یہ ماڈرنزم نہیں ہے، یہ وہی بالکل یہ انسانیت کی تباہی، انسانیت کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور انسان کے پاس خواہشات نفس ہے، نفس ہے، انسان کے پاس روح بھی ہے، جانوروں کے پاس روح نہیں ہوتی۔ جانوروں کو پیار، محبت، ماں باپ، سیکریفائس، قربانی دینا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے پاس جانا، یہ جانوروں کو نہیں معلوم ہے نا، یہ کس کو معلوم ہے؟ انسانوں کو معلوم ہے۔ اور یہ جو کلچر جس کی ہم ماڈرن کلچر کی میں بات کر رہا تھا، وہ ماڈرن کلچر انسانوں کو 2 چیزیں سکھاتا ہے، اور بالکل ٹیکنیکل اور سائنٹیفک انداز میں سکھاتا ہے۔ تو ہمارے بچے بھی متاثر، ہمارے والدین بھی متاثر، بلکہ پوری دنیا ہی متاثر ان سے کہا کہ دیکھو انسان بھی کھاتا پیتا، زندگی مختصر ہے، عیش کرو مر جاؤ، ونس لائف از ویری شارٹ، انجوائے دا لائف۔ کیا کرو؟ لائف از ویری شارٹ، تو کیا کرنا بھائی؟ مختصر زندگی 50 سال 60 سال کی ہے تو کیا کرنا؟ انجوائے دا لائف، مزے کرو، کیونکہ اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی نہیں ملتی۔ یہ ان کو سکھایا گیا۔ اب ان کو بولے کہ بھائی ہم انسان ہیں، تو بولے نو وی آر سوشل اینیملس۔ نہیں، ہم لوگ بھی جانور ہی ہیں۔ کیا ہے؟ ہم لوگ جانور ہیں۔ تو اسی لیے ان لوگوں نے اس کو ایک اچھا سا لفظ دیا۔ وہ جانور کیا ہوتے ہیں؟ وہ مل جل کے نہیں رہتے، ایک دوسرے کو مارتے قتل کرتے ہیں۔ ہم لوگ مل جل کے مزے لینا، انٹرٹینمنٹ کرنا۔ تو کیا کرنا ہم لوگ سوشل ہے، یعنی مل جل کے رہتے، سوشل اینیملس ہیں تو اینیمل ہی، لیکن کیا ہے تھوڑا مل جل کے رہتے۔ اور یہ کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ نیوز پیپر میں پڑھایا جاتا ہے، یہ آرٹیکلس میں پڑھایا جاتا، اور ہمارے بچے اس کو نہیں چاہتے ہوئے ایکسیپٹ کر لیے۔ سوشل اینیملس۔ تو اینیملس کیا کرتے ہیں میرے دوست؟ کتا کیا کرتا ہے؟ بلی کیا کرتی ہے؟ چوہا کیا کرتا ہے؟ گدھا کیا کرتا ہے؟ شیر کیا کرتا ہے؟ بندر کیا کرتا؟ کھاتے، ناشتے کودتے ہیں، بچے پیدا کرتے، مر جاتے۔ کوئی بول رہی دنیا ہمارے کو، ہم سے دنیا یہ کہتی ہے کہ تم کیا پریشانی کرتے یار، کھاؤ، ناچو کودو، مزے لو، مر جاؤ، مسئلہ ختم۔ یہ ہم کو سکھایا گیا۔ یہ ہے آج کا پرابلم میرے بچوں، میرے مسلمانوں، اور جن کے گھروں میں بچے ہیں، جن ماں اور جن باپ کے گھر میں بچے ہیں۔ اب آپ سوچو کہ آپ کے بچوں کو آپ صدقہ جاریہ بنا کے چھوڑ کے جانے والے ہیں، یا صدقہ عذاب جاریہ بنا کے چھوڑ کے جانے والے ہیں؟ جو برائی آپ نے سکھائی، جو بے حیائی آپ نے سکھائی، جو برائی کے راستے پہ آپ ڈال کے چلے گئے، تو اس کا تو ملے گا نا آپ لوگوں کو عذاب جاریہ۔ عذاب جاریہ بھی ہے، حدیث میں ہے عذاب جاریہ کو، لیکن انڈائریکٹ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ من سن سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها۔ کوئی آدمی برا کام شروع کرتا کسی بھی جگہ پہ، تو جو برا کام وہ کیا اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ کرنے لگے، اس کا بھی برابر اس کو وزر، اس کا گناہ، اس کی سزا، اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی رہی گی۔ وزر من عمل بها۔ میں ٹہل کے یہاں پہ تھوڑا سا میرے دوستوں سے، نوجوان بچوں سے جو ریل بناتے ہیں،
اور ریل بنانے کا کانسیپٹ، اس میں تو موتیں بھی ہو جاتی ہیں اکثر. مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ میرے کو دیکھیں، میرے کو فالو کریں. اور میری لڑکیوں کو بھی، میری بہنوں کو بھی بولنا چاہوں گا، یہ بھی بہت انسٹاگرام، ریل، سوشل میڈیا پہ یہ کیا پوسٹ کرتی ہیں اور آپ کیا پوسٹ کرتے ہیں مجھے معلوم ہے. اس میں آپ کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ کو لوگ دیکھیں، اور اس کے لیے کچھ عجیب عجیب کام کرنا رہتا آپ لوگوں کو. کچھ بھی عجیب کام. عورتوں کے لیے ایزی ہے کہ ننگے ہو جاؤ، جتنا ننگے ہو جاؤ اتنا فالوئنگ بڑھ جاتی. اب میں یہ داڑھی اور جبہ رکھ کے بہت کوشش کرا انسٹاگرام پہ کہ میرے 2-4 ہزار فالوور بن جائے، تو کوئی مانتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں. اور لڑکیوں کو، ارے ایک لڑکی ایک مرتبہ تھوڑی اپنی پکچر ڈال کے تھوڑا فوٹو ادھر ادھر کر دے، جو ایک ہی دن میں ریکارڈ بنے ہوئے ہیں. آن لائن پہ اگر چیک کریں گے تو بعض ناچنے گانے والوں کا انسٹاگرام اوپن ہوا اور شام تک 1 ملین ویوز اور 1 ملین فالوورز. کیا ملتا ہے یہ کلچر ہم کو؟ کیا سبق دیتا ہے؟ بہرحال میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا میرے بھائیوں. جو آپ کے سامنے جو میسج میں رکھنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ آج آپ کے بچے آپ کے صدقہ جاریہ ہیں یا عذاب جاریہ ہیں، یہ فیصلہ کر کے جائیے. اور آج آپ کے باپ، یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ بچے کے دادا، آپ کی ماں یعنی بچے کی دادی، آپ کے چچا، پڑوسی، اڑوس پڑوس، مسجدوں کا کتنا حصہ آپ کے بچوں کی تربیت میں ہے؟ سوچ کے دیکھو. نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے. مسجدیں آباد رہنا چاہیے لیکن بچے آئیں گے نہیں. اور اس میں ماں باپ کا بھی بہت حد تک دخل ہے. مائیں بچوں کو 7 بجے اسکول کے لیے اٹھا سکتی ہیں لیکن 5 بجے نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتی ہیں. بیویاں اپنے شوہروں کو 8 بجے ڈیوٹی کے لیے تو اٹھا سکتی ہیں لیکن 5 بجے نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتی ہیں. اس میں ہمارا بھی دخل، یعنی والدین کا بھی دخل ہے. میرے دوست، ہمارے بچوں کو مرنے کے بعد کی فکر نہیں ہے، ہمارے بچوں کو مرنے تک کی فکر ہے. حالانکہ آپ کیا یہ سوچتے ہیں کہ یہ موت کے ساتھ اپنی زندگی ختم ہو گئی؟ عجیب. میرے دوست، آپ 2 پیسے خرچہ کرتے ہیں، 2 منٹ خرچہ کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ورنہ ویسٹ ہے، بیکار ہے، نہیں کرتے آپ. رزلٹ اینڈ. یہ آسمانوں پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا، انسانوں کے اندر جو مشنریز ہیں، ایک گردے کو اگر کام کرنے کی ضرورت پڑے تو گردہ تو کرے، نہ کرے تو آپ کو ڈائلسس کی ایک بڑی مشین لگا کے محنت کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو اللہ نے انسان میں آنکھیں بنا دیا، جو دیکھ رہی ہے ہر چیز کو، دماغ جو سٹور کر رہا ہے ہر چیز کو، دماغ جس اسپیڈ سے کام کرتا اور جتنی میموری اس کے اندر رکھتا 60 سال کی، اور ہر قسم کی میموری، اگر اتنی میموری اتنا فاسٹنس اگر کمپیوٹر میں کنورٹ کر دیا جائے تو سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ 2-3 کلومیٹر کا تو ہم کو کمپیوٹر بنانا پڑتا، سپر کمپیوٹر، تب جا کے دماغ کے جیسا تو اسپیڈ کام ہو سکتا. تو وہ رب العالمین، وہ آسمانوں والا جو انسانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو، سب پیدا کیا، سوچنے میں تعجب ہو جاتا کہ کتنی اس کی عظمت کار فرما ہے. وہ کیا ہم کو پیدا کیا کھا پی کے مر جاؤ خلاص مسئلہ ختم اس کا؟ نہیں میرے دوست، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ جس نے تم کو 0 سے پیدا کیا وہ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا. جس نے تم کو کچھ بھی نہیں تھے آپ پیدا کیا تو کچھ ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے. زمینیں جو سوکھ کے مر جاتی ہیں، وہ جب بارش ہوتی ہے تو لہلہا کی زندگی اس میں آتی ہے. تو ایسا ہی میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ، ہمارا بھی مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو موت تک کی سوچا ہے. موت کے بعد کا ہم نے کوئی سوچا نہیں، کوئی فکر نہیں کیا. چونکہ ہم فکر نہیں کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی فکر نہیں دے رہے ہیں. جب ہمارے بچوں کو ہم آخرت کی فکر نہیں دے رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی وہی کلچر کو اپنا رہے ہیں.
جو غیر مسلمین کا کلچر ہے، جو نان مسلم کا کلچر ہے، جن کو قیامت پہ بھروسہ نہیں ہے، جن کو اللہ رسول اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ لوگ تو دنیا کے لیے جیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون الحیات الدنیا، اس دنیا کو وہ جانتے ہیں، وہ آخرت کو نہیں جانتے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ آج بچوں کی تربیت کے سلسلے میں میرے بھائیوں سے، میری بہنوں سے، مسجد کے ذمہ داروں سے، گلی کے بوڑھوں سے، خاندان کے بڑے لوگوں سے، میرے دوست، میرے بزرگ، مرنے سے پہلے یہ اطمینان کر لیجئے کہ آپ کے بستی کے، آپ کے خاندان کے، آپ کے مسجد کے، آپ کے بچے اللہ رسول پہ ایمان لانے والے ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے مننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ تو ہر جمعہ میں آپ کو یاد دلایا جاتا ہے، ہر خطبے میں یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہاری موت اسلام کے حال میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے۔ کیسے آئے گی اسلام کی حالت میں؟ جو اسلام پہ زندہ رہے گا وہ اسلام پہ مرے گا، جو سچائی پہ زندہ رہے گا وہ سچائی پہ مرے گا، جو حق پہ زندہ رہے گا وہ حق پہ مرے گا، جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا رہے گا ایک اللہ کی عبادت پہ مرے گا، جو لا الہ الا اللہ کا لفظ الفاظ لینے والا بولنے والا رہے گا، اس کی موت اس پہ ہوگی۔ اور جو ناچنے والے ہیں ان کی موت ناچنے گانوں کی حالت میں، جو لوگ چوری کرنے والے ہیں اسی حالت میں، جو لوگ برائی کرنے والے ہیں اسی حالت میں ان کی موت ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ نمازی اور پرہیزگار ہو، مرنے کے لیے وہ سڑکوں اور فلم ٹاکیزوں میں جا کے مرے گا، بے حیائی اور برائی میں مرے گا، نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو میرے دوست، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ زندہ اسلام پہ رہو تو موت اسلام پہ آئے گی۔ میری بہنوں، آج آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے فیصلہ کر لیجیے، سوچ لیجیے، میرے بھائی آپ سوچئے کہ آخرت ہماری زندگی میں کتنا دخل ہے، ہماری زندگی میں کتنا دخل ہے آخرت کا۔ اگر ہمیں پتہ چلتا کہ اللہ ہے، اجر دینے والے ہیں، حساب کرنے والے ہیں اور ہر چیز کا بدلہ دنیا میں نہ صحیح آخرت میں ملنے والا ہے، تو دو بھائیوں کے پراپرٹی سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، شوہر بیوی کے حقوق کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بھائی کے مالی اور معاشرتی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں میں چھوڑ دوں تو آسمانوں والا مجھے آخرت میں ضرور دے گا، اس دنیا میں میں جھک جاؤں تو آسمانوں والا آخرت میں میرا سر بلند کرے گا۔ یہاں پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کو سے بہتر عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو آج میرا پیغام ہے، سب سے پہلا اہم پیغام، اپنے بچوں کو یہ سکھائیے کہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ زمین کو زندگی دینے والا، چاند اور سورج کو اندھیرے کے بعد نکالنے والا، مون ایکلپس اینڈ سن ایکلپس، چاند گہن اور سورج گہن کے بعد روشنی دینے والا، آپ کے جسم میں مرنے والے ملینز آف دا ٹیشوز کو ریپلیس کرنے والا، زمین میں لاکھوں کروڑوں کی غذا کھانے والے انسانوں کو مستقل غذا دینے والا، مچھلیاں ہیں، سبزیاں ہیں، گوشت کروڑوں کا کھاتے جا رہے ہیں ہم لوگ، اور کروڑوں کا اللہ تعالیٰ سپلائی کرتے جا رہا ہے۔ اور یہ آسمان والا قیامت کے بعد بھی زندہ کرے گا ہم لوگوں کو۔ میرے دوست، ہمارے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ رات کے بعد دن آ سکتی ہے، اندھیرے کے بعد روشنی آ سکتی ہے، صحت کے بعد بیماری آ سکتی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آ سکتا ہے۔ تو وہی رب العالمین پھر زندگی کے بعد، موت کے بعد پھر زندگی لانے والا ہے۔ یہ ہمارا یقین ہو، یہ ہمارا اطمینان ہو، اس پہ ہم کو ہمارا اوڑھنا بچھنا ہو اور اس پہ ہماری زندگی ہو، تو پھر اس کے بعد یہی ایک ایمان ہے، یہی ایک یقین ہے، یہی ایک سچائی ہے جو آپ کے بچوں کو برائی سے روک سکتی ہے، جو ہم کو بھی برائی سے روک سکتی ہے۔ میرے دوست، آج اپنے بچے، آپ کی بچوں کے لیے آپ جدہ رہتے ہیں، بچوں کے لیے آپ کی کمائی خرچ ہوتی ہے، بچوں کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ملک کا سفر کرتے ہیں، دور دراز سے سفر کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، بچوں کی کامیاب زندگی بن جائے۔ کون سی زندگی؟
کھانے پینے کی زندگی، پیٹ اور کپڑے کی زندگی، وہ تو جانوروں کی زندگی ہے. وہ تو انسان خود بخود، اگر باپ جس دن بچہ پیدا ہو جائے مر جائے پھر بھی بچہ زندہ رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ترقی کر کے بہت بڑا آدمی بھی بن جائے. یہ ہماری ذمہ داری تو جانور بھی نبھاتے ہیں، بچوں کو پالنے کی ذمہ داری، کھانے کی ذمہ داری، پیٹ کی ذمہ داری، کپڑے کی ذمہ داری، یہ تو ہر شخص نبھاتا ہے. یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے. جانور بھی اپنے بچوں کا دیکھ بھال کرتا ہے میرے دوست. اس سے ہٹ کے ایک ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنائے گئے تو پہلا پیغام وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان کو ڈراؤ. تو اللہ کے رسول صفا کی پہاڑی پہ ٹہل کے کیا دعوت دی؟ اللہ کے رسول دنیا سکھا رہے تھے، بزنس سکھا رہے تھے، کپڑے، فیشن، ڈیزائننگ، شو، ڈانس، میوزک، یہ سکھا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دے رہے تھے؟ اللہ کے رسول نے ایک ایک قبیلے کو، اس کے بعد میں اپنے خاندان والوں کو، یا بنی ہاشم، اس کے بعد اپنے چچا کو، اپنی چچی کو، اپنی فاطمہ کو، یا فاطمہ اپنی بیٹی کو، سلینی ما شئت فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. ابھی دنیا میں کچھ کام آ سکتا ہوں، آخرت کا انتظام تم کر لینا، میں وہاں کچھ کام نہیں آ سکتا تمہارا. یہ پیغام میرے دوستوں، ہمارے بچے فلموں کے ذریعے، ٹی ویوں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، نیوز پیپر کے ذریعے، ہورڈنگ کے ذریعے، سڑکوں پہ چلنے والے اور حرکت ہونے والی چیزوں کے ذریعے، یہ آنکھوں کے ذریعے ہمارا دل، ہم یہ کانوں کے ذریعے ہمارا دل، یہ زبان کے ذریعے ہمارا دل، یہ ہمارے سینسز، ہمارے احساس کے ذریعے سے ہمارا دل پہ اثر ہوتا ہے. ہمارے دل میں جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ سٹوریج ہے، وہاں جمع ہو رہا ہے. اگر آنکھیں بند کریں تو ہمارے بچوں کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ آنکھ بند کر کے دیکھیے، جہنم دماغ میں آ رہی ہے، جنت دماغ میں آ رہا ہے، رسول اللہ کی زندگی دماغ میں آ رہی ہے، صحابہ کی زندگی دماغ میں آ رہی ہے. اسلام کو بڑھتا چڑھتا دیکھنے کی تمنا نہیں. جو چیز آپ 24 گھنٹے دیکھتے رہتے ہیں، آنکھیں بند کریں گے. جو بچہ گھنٹوں اگر ٹی وی دیکھنے والا ہے اور کرکٹ دیکھ رہا تو اس کو آنکھیں بند کرتے کرکٹ نظر آتا، خواب میں بھی کرکٹ نظر آتا، اور اس کے خواہشات میں بھی کرکٹ رہتا. جو بچہ، جو بچیاں انٹرنیٹ پہ، انسٹاگرام پہ اور اپنے آپ کو جو پوسٹ کرتی ہیں یا دیکھتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے بھی ان کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں، ان کے رول ماڈل بھی وہی ہوتے ہیں. ہمارے بچے ریلز کیوں بنا رہے ہیں؟ ہمارے بچے اپنے فوٹو، اپنے ڈیزائنز، اپنے کلوتھ، اپنا ہر چیز وہ کیوں جو ہے پوسٹ کر رہی ہیں انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ؟ جو کیوں کر رہے ہیں میرے بھائی؟ کیوں کر رہے ہیں میری بہن؟ سوچو ذرا، کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ آپ روکنا چاہیں تو نہیں روک سکتے، آپ ان کا کوئی اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا چاہو نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے رول ماڈلز کوئی دوسرے ہیں، ان کے رول ماڈلز کوئی دوسرے ہیں. یہ لوگ تربیت کسی اور سے لے رہے ہیں، یہ لوگ لیسنز کسی اور سے لے رہے ہیں، اور ہم لوگ بھول گئے کہ ہمارا رول ماڈل اللہ کے رسول ہیں. ہمارا رول ماڈل ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان علی ہیں، خالد بن ولید ہیں. ہمارے رول ماڈل صلاح الدین ایوبی ہیں، محمد الفاتح ہیں. ہمارے رول ماڈل عائشہ اور خدیجہ ہیں. ہمارے رول ماڈل فاطمہ اور جو ہے نا حفصہ ہیں. یہ ختم ہو گیا ہمارے دماغ سے. تو آج جو لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف دنیا کے لیے جینے والے لوگ جانور ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح ہوتے ہیں. یأکلون کما تأکل الانعام، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اسی طرح رہتے ہیں. تو آج سب سے پہلا میرا پیغام، میرا میسج میرے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے پیغام ہے میرے دوست، میرے بھائی، کہ ہمارا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے نہیں جیتے. میں یہ نہیں بولتا کہ آپ پہاڑوں میں جا کے بیٹھ جاؤ، غلط مفہوم نہ پھیلانا. میں یہ نہیں بولتا جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاؤ. میں یہ نہیں بولتا کہ تعلیم چھوڑ دو. میں نہیں بولتا کہ پیسے کمانا چھوڑ دو. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں تو زکوٰۃ پہ ایمان لاتا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ تم کماؤ،
لیکن تمہاری دنیا تمہارے ہاتھوں میں رہے، تمہارے دل میں نہ رہے، تمہاری دنیا تمہارے قدموں میں رہے، تمہارے دل و دماغ میں نہ رہے۔ ان الغنى غنى القلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اصل مالداری تو یہاں کی ہوتی ہے۔ مالداری کہاں کی ہوتی ہے؟ دل کی مالداری ہوتی ہے، پیسوں کی مالداری نہیں ہوتی ہے۔ فإن الغنى غنى القلب، کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے کروڑوں کا، لیکن ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ غریبوں کو بھی دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دے رہے ہیں، اور حقداروں کو بھی دے رہے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا رہتا ہے۔ وہ پیسے کے لیے نمازیں ان کی نہیں چھوٹتی، پیسے کے لیے رشتہ داریاں نہیں ٹوٹتی، پیسے کے لیے برائی۔ ان الانسان، جس کے پاس پیسہ آتا ہے آج کیا کرتا ہے؟ ہمارے بچے پیسہ چاہتے ہیں، کیوں؟ پتہ ہے آپ کو؟ اچھے موبائل ہوں، اچھے کپڑے ہوں، ہالیڈیز ہوں، ٹریولنگ ہو۔ کیا ہالیڈیز میں ملے گا آپ کو؟ ریزارٹس میں کیا ملے گا آپ کو؟ جو ہے نا انڈیا میں جو ہے نا ہالیڈے، ان چھٹیوں میں جا کے کیا ملے گا؟ ہم لوگ چھٹی آتی تو دادا کے پاس جمع ہو جاتے، چچا کے بچے آ جاتے، چچی کے بچے آ جاتے، پھپھوؤں کے بچے آ جاتے، 40-50 لوگ۔ آج تو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایسا انٹرٹین، ایسا مزہ، ایسی تربیت، ایسے اسکلس، انٹرٹینمنٹ۔ وہ والدین پہ اس کا بوجھ پڑتا تھا، الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اب یہاں سے جا رہے ہیں ریزورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے خرچہ کر کے، وہاں بھی بیوی بچے اکیلے، وہی حال، پھر تنہائی سے۔ انسان اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ تساءلون به والارحام، رشتہ داروں کا اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ذکر فرمایا، چونکہ جو چیز آپ کو نیچرل طریقے سے ملتی وہ جو ہے نا دوسرے طریقے سے نہیں مل سکتی۔ بہرحال دوستوں بھائیوں، میں آپ کے سامنے جو پیغام لے کے آیا وہ یہ ہے کہ آج ہمارا ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالاسلام، ایمان بالرسول، ہمارا ایمان آخرت پہ، ہمارا ایمان اللہ پہ، ہمارا ایمان رسول پہ، ہمارا ایمان ہمارے دین پہ، اس کے متعلق بات کی جائے، اس کے متعلق تربیت کی جائے، اس کے متعلق ڈسکشن کیا جائے۔ آج ہمارے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ بہت بڑا فرض ہے۔ والدین اگر بچوں کو موبائل کے حوالے کر دیے، وہ گیا زمانہ جب بچے باہر جا کے بگڑتے تھے، آج تو آپ کے بچے بیڈ روم میں بگڑ رہے ہیں۔ جس نے اپنے بچے کو موبائل دے دیا، جس نے اپنی بیٹی کو موبائل دے دیا، در حقیقت ہم نے اپنے بچوں کے اوپر زنا کے، حرام کاری کے، جہنم کے دروازے کھول دیے۔ میرے دوست، آپ اللہ کے پاس پوچھے جائیں گے۔ اب جب آپ موبائل لیتے ہیں تو اس کی نگرانی کیجئے، اس کا حساب کیجئے، اور یہ جان لیجئے میرے دوستوں اور بھائیوں، جان لیجئے آپ کے دوستوں کا ٹائم، آپ کے دوستوں پہ خرچہ ہوتا ہوا پیسہ، آپ کی تفریحات، آپ کی ساری چیزیں آپ کے لیے اجر کا باعث نہیں بن سکتی ہیں، لیکن جو وقت آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں وہ آپ کے لیے اجر کا باعث ہے، وہ آپ کے لیے جنت کا باعث ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، حدیث میں ہے، ہر چیز بیکار ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک تو یہ کہ گھوڑے کی دیکھ بھال کا مطلب وہ زمانے میں جنگوں کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے اس کی ضرورت پڑتی تھی۔ دوسرا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا، اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریے، وقت لگائیے۔ آج یہ سوچ لیجئے آپ کے علاوہ کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے، اور معاشرے کے سارے لوگ مل کے سوچئے کہ ہماری مسجدیں سنڈیز کو آباد رہیں، سیٹرڈیز کو آباد رہیں، اور ایوننگ میں آباد رہیں، مارننگ میں آباد رہیں، یا ہمارے بستی کے بچے ملیں اور یہ بات کریں، چونکہ جب مسجد میں وہ جمع ہوں گے تو ان کو شرم آئے گی کہ وہ فلموں کی باتیں کریں، وہ گانے بجانے والوں کی باتیں کریں گے۔ ماحول کا ایک فرق پڑتا ہے، جگہ کا ایک فرق پڑتا ہے۔ جب مسجد آئیں گے، مسجد کی انتظامیہ کا فرض بنتا، یہ پیغام میں ہر جگہ دینا چاہوں گا کہ مسجد کے ذمہ داروں، مدرسوں کے ذمہ داروں، یہ ذمہ داریاں قیامت میں پوچھے جانے کے لیے ہے، یہ پوزیشن اور اسٹیٹس کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پہ میں صدر مسجد ہوں اور اس کے احساس کے ساتھ جینے کے لیے نہیں ہے، یہ امانت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اس مسجد کا مطلب ہے اڑوس پڑوس میں رہنے والے سارے مسلمانوں کی ذمہ داری اس مسجد کے ذمہ داروں پہ عائد ہوتی ہے کہ ان کے لیے کچھ ہو، ان کے لیے سوچا جائے۔ یہ کوئی طاقت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی دادا گیری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری نسل کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ میں آج 50-55 سال کا ہوں، آج کے 10 سال بعد 20 سال بعد میں اس زمین میں سے چلا جاؤں گا۔ میرے باپ چلے گئے، میرے دادا چلے گئے، وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ،
کہ یہاں پہ خلیفہ کا سسٹم ہے. خلیفہ کا مطلب ایک نسل جائے گی، دوسری نسل آئے گی، دوسری نسل جائے گی، تیسری نسل آئے گی. میرے دوستو، جو لوگ آج 50 سال کے ہیں، جو لوگ مسجدوں اور مدرسوں کے اور کمیٹیوں کے اور عہدوں کے ذمہ دار ہیں، میرا ان سے پیغام ہے، کیا آپ نے ایک ٹیم تیار کر دی کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ ذمہ داری لے کے وہ اٹھیں گے، لے کے چلیں گے؟ وہ آپ نے پیدا کر دیا. کوئی بزنس مین ہے تو کیا اس نے بزنس کے اپنی بی ٹیم تیار کر دی؟ کوئی عالم ہے تو کیا اس نے بی ٹیم عالم کی تیار کر دی؟ کوئی مسجدوں کو چلانے والا ہے تو آئندہ مسجدوں کو لے جانے والوں کی بی ٹیم تیار ہو گئی؟ اگر نہیں ہوئی تو بہت دور نہیں وہ زمانہ کہ ہماری آنے والی پہلی دوسری نسل میں اسلام ختم ہو جائے گا، عزت ختم ہو جائے گی، طاقت اور عزت سے جینے والی نسل یہ ختم ہو جائے گی. میرے دوستو، آج ہمارا فرض ہے، اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں، دوسروں کے لیے اسلام، مومن، ایمان، انسان جیتا ہے اور اس سے زیادہ مومن جیتے ہیں. مومن کی زندگی دوسروں کے لیے ہوتی ہے. میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں تھوڑا سا چلوں اپنے قدموں پہ، 1 مہینہ اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ مجھے زیادہ پسند ہے. لِأَنْ أَمْشِيَ فِي حَاجَةِ أَخِي الْمُسْلِمِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَذَا شَهْرًا. 1 مہینہ دوسروں کے لیے ہم جیتے ہیں. اللہ کے رسول کس لیے جیے تھے؟ اللہ کے رسول چاہتے بلڈنگیں بن جاتی، چاہتے گھر بن جاتے، چاہتے سونے کی ڈگال لگ جاتی. میرے رسول پیٹ پہ پتھر باندھے، میرے رسول بھوکے رہے، میرے رسول جاتے جاتے بھی امتی امتی بولتے تھے. میرے رسول جاتے جاتے بھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم بول کے چلے گئے. میرے رسول کو چلنے نہیں آتا تھا، لوگ اٹھا کے مسجد کو لاتے تھے. میرے بھائی، میرے دوست، ارے اللہ کے لیے کچھ کر کے چلے جاؤ. پھر دیکھو ہم لوگ اگر ایک تنکا بھی صدقہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث میں ہے کہ اللہ اس کو اس کے لیے دیا گیا تو اس کو اتنی عزت سے لیتے ہیں. یقبلہ بیمینہ، اللہ کے لیے دیا ہوا تنکا اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ قبول کر کے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں. قیامت میں پہاڑ جیسا بن کے آ جاتا ہے. میرے رب العالمین کو دی ہوئی چیز ویسٹ نہیں ہوتی. میرے رب العالمین کی بنائی ہوئی زمین میں ایک بیج آپ ڈالتے ہیں تو وہ بیج سے میرا رب العالمین ایک درخت بناتا ہے، لاکھوں پھل دیتا ہے. وہ پھل سے پھر بیج دے کے پھر بیج در بیج پیدا کرتا رہتا ہے. تو وہ تو زمین کے ذریعے سے دینے والا جنتوں میں آپ کے نیکیوں کو گاڑے گا تو آپ سوچو کہ کیا کیا نہیں ملے گا. ماؤں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں، باپوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں، بھائیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں، دوستوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں، رب العالمین کو بھول گئے ہیں. اپنی امت کی فکر کرو، اپنے نسلوں کی فکر کرو. میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ دیکھیں گے اسلام شروع ہوا تھا مکے میں، مدینے میں، اور وہاں پہ اگر میرے صحابہ کی قبریں گننے جاؤ مکے مدینے میں 100 کو بھی نہیں پہنچے گی. 100-200 کے بیچ میں قبریں ہیں. جبکہ 1,24,000 صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ. ان کی قبریں ہم کو سیریا میں ملیں گی، سودان میں ملیں گی، ہم کو سنیگال میں ملیں گی، یا فلسطین میں، عراق میں، ہندوستان میں، ہندوستان کے کونے میں کنیا کماری کے قریب تک تمیم الداری صحابی کی قبر ہم کو ملتی ہے. آخر یہ لوگ یہاں کیوں آئے تھے میرے دوست؟ میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ آپ کی بھی قبریں کونے کونے میں پہنچے اسلام کو پہنچانے کے لیے. میں کہتا ہوں کہ کم از کم اپنے پڑوسی کا خیال کر لو، اپنے دوست کا خیال کر لو، اپنے رشتہ دار کا، اپنی اولاد کا خیال کر لو. کم از کم آج اگر اپنی نسلوں کی، دین کی، ایمان کی ہم حفاظت نہیں کریں گے، اس کی فکر نہیں کریں گے، آئندہ اسلام اور ایمان محفوظ نہیں رہے گا. اور اسلام اور ایمان محفوظ نہیں رہے گا، کسی نہ کسی درجے میں ہم بھی اس کے ذمہ دار سمجھے جائیں گے. تو میرے بہرحال دوستوں اور بھائی، آج تربیت کے لیے سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی وہ یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو اسلام سے، ایمان سے، محمد سے خوب جوڑا جائے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو بچہ سچا مسلمان ہو گیا، اللہ کی قسم وہ سچا انجینئر، سچا ڈاکٹر، سچا بزنس مین اینڈ دا موسٹ سکسیسفل پرسن ان دا ورلڈ، دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان بن جائے گا.
کیوں؟ اس لیے کہ اس کو زندگی کا مقصد معلوم ہو جاتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہو جاتا امانت کیا ہے، سچائی کیا ہے، پھر وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا، وہ دنیا کو دینے والا بنتا۔ اسی لیے اسلام جب سے شروع ہوا اس وقت سے 1500 سال تک مسلمانوں نے دنیا کو دیا، دنیا کو ترقی کی، سائنس کی فیلڈ میں ہر جگہ حکومت کی۔ ہندوستان میں بھی ہم نے 1000 سال تک حکومتیں کی۔ ہم لوگ آج کیا سمجھتے ہیں؟ دادا گیری سے ان لوگوں نے حکومتیں کی، نہیں، علم سے، اخلاق سے، ایمان سے، ادب سے، یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھو لال قلعہ دیکھو، تاج محل دیکھو، مسجدیں دیکھو، نہریں دیکھو، ان لوگ بنائے تھے یہ لوگ۔ آج ہمارے بچے بنا سکتے ہیں نہر؟ آج ہمارے بچے بنا سکتے ہیں اس آرکیٹیکچر؟ ہم لوگ قابل نہیں رہ گئے، چونکہ ہم سچے مسلمان نہیں ہیں۔ سچے مسلمان جو ہوتا ہے تو پھر وہ انسانوں کے لیے اور دنیا کے لیے مفید ہو جاتا۔ اب جب انسان اور دنیا کے لیے جو مفید ہوتا وہ لیڈر بھی بنتا، حکمران بھی بنتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ موضوع تو ایسا تھا کہ پورا دن مجھے مل جائے تو میں آپ لوگوں کو بیان کرتا، لیکن میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں میرے بہنوں سے، میرے بھائیوں سے، منع ہے، اس کو دماغ میں رکھیے۔ آسمانوں والوں سے ہمارا رشتہ ہے، اس کو دماغ میں رکھیے، اس کو دماغ میں رکھیے کہ ہم کو مسلمان رہنا ہے اور لوگوں کو اسلام سکھا کے لوگوں کو مسلمان باقی رکھنا ہے۔ ہمارے بچیاں آج حجاب پہنتی ہیں، کالج میں جاتی ہیں، پارٹیوں میں جاتی ہیں تو ان کا حجاب اتر جاتا، کیوں؟ دل میں نہیں ہے حجاب، دل میں نہیں ہے پردہ، کانفیڈنس نہیں ہے ان لوگوں کو۔ اگر ان کے دل میں ایمان آتا، یقین آتا اور ان کے اوپر حجاب آ جاتا اور ان کے اوپر یقین آ جاتا تو دنیا کے سامنے وہ ٹہر کے بول سکتی ہیں میں یہ حجاب پہنتی ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے کسی کا ڈر ہے، اس لیے کہ یہی میرے رب کا حکم ہے اور دنیا کا سب سے بہترین لباس یہی ہو سکتا ہے۔ یہ یقین ہمارے بچوں میں اور بچیوں میں آنا چاہیے۔ والدین جان لیں، بچوں پہ لاکھوں کروڑوں خرچہ کر کے آپ بڑھاتے ہیں، اگر وہ آخرت والے نہ ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور کتنے واقعات ایسے بیان کروں، بیٹیوں کو ڈاکٹر بنا دیا، بیٹوں کو ڈاکٹر بنا دیا، اور ڈاکٹر بننے کے بعد وہ غیر مسلم سے شادی کر لیے، نان مسلم سے، کرسچن سے، اسلام چھوڑ دیے۔ اس وقت مولانا یاد آتے ہیں، مولانا تھوڑا سمجھائیے، اٹ از مائی چوائس، اٹ از مائی فریڈم، آئی ایم آرڈر، خلاص میری چوائس ہے، تم کیا کریں گے مولانا؟ ختم ہوگی بات۔ درخت جب چھوٹا ہوتا ہے جب ہی آپ اس کو موڑ سکتے ہیں، جب تناور درخت بن گیا تو مشکل ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سب کچھ دو، سب سے پہلے ایمان اور اسلام دو، اور جان لو اگر وہ ایمان اور اسلام والا بن گیا تو آپ کے بڑھاپے میں بھی آپ کی عزت کرے گا، آپ کی جوانی میں بھی آپ کی عزت کرے گا۔ ورنہ ایسا بیٹا اور ایسی بیٹی لے کے کیا کریں گے کہ آپ نے کروڑوں خرچہ کر کے ڈاکٹر بنائے اور دیکھ دیکھ کے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تڑپ کے مرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کاش کہ میں پیدا نہیں کیا ہوتا، کاش کہ یہ لوگ میری اولاد نہیں ہوتے۔ وہ چاہیے یا کہ ایسا بچہ جو کارڈیولوجسٹ بھی بن سکتا ہے، دنیا کا حکمران بھی بن سکتا ہے، لیکن باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، ان کے جوتے سجدہ کرے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔